معزز صافی حضرات، بلوچستان میں ریاستی جبر ایک بے لگام گھوڑے کی طرح تمام انسانی حقوق کو روند رہا ہے۔ جبری گمشدگیاں، جعلی مقابلے، ٹارگٹ کلنگ اور بلوچ نسل کشی کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ آج بلوچستان میں ریاستی جبر اپنی انتہا کو چھو رہا ہے۔ ان مظالم میں پاکستان کے تمام ادارے برابر کے شریک ہیں اور آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 7 دہائیوں سے بلوچستان میں ایک ہولوکاسٹ جاری ہے، جس پر عالمی برادری بھی چشم پوشی کر رہی ہے۔ ریاستی جبر نے بلوچوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے، لیکن جب کبھی ان مظالم پر بات کی جاتی ہے تو پوری ریاستی مشینری ان آوازوں کو دبانے کے لیے متحرک ہو جاتی ہے۔ کسی کو ایجنٹ، کسی کو دہشت گرد اور کسی کو سہولتکار قرار دے کر ریاست کھلے عام ظلم ڈھا رہی ہے، جبکہ ریاست کے ان مظالم کی دفاع میں پاکستان کے نام نہاد مین اسٹریم میڈیا روزانہ مظلوم بلوچوں کی جدوجہد پر نشتر برساتے ہیں۔ معزز صافی حضرات، پچھلے 70 سالوں کی تاریخ میں ریاست نے جو جبر بلوچوں پر ڈھایا ہے، اس سے وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتی۔ 1948 سے لے کر آج تک بلوچ قوم پر ہونے والے ریاستی مظالم اور گزشتہ 2 دہائیوں سے جاری نسل کشی کے تمام واقعات اس بات کا ثبوت ہے کہ بلوچستان ریاست کے لیے ایک کالونی کی حیثیت رکھتی ہے اور ریاست ایک نوآبادیاتی طاقت کے طور پر بلوچوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں ہزاروں افراد جبری گمشدگی کا شکار ہوئے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ہزاروں مسخ شدہ لاشیں، جعلی مقابلے اور ٹارگٹ کلنگ کا نہ رکنے والا تسلسل چل رہا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب بلوچستان کی کسی علاقے سے کسی بلوچ کو جبری گمشدگی کا شکار نہ بنایا جاتا ہو۔ فوجی آپریشنوں کے باعث لاکھوں بلوچ مہاجرت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ روزانہ ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں جہاں پہلے سے ریاستی حراست میں موجود بلوچ نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں قتل کر کے لاشیں پھینکی جا رہی ہے۔ بلوچ آخر کس سے انصاف طلب کرے؟ ہماری زمینیں چھینی جا رہی ہیں، ہمارے سائل و وسائل کو بے دردی سے لوٹا جا رہا ہے، ہزاروں افراد جبری طور پر لاپتہ کر دیے گئے ہیں، مسخ شدہ لاشیں مل رہی ہیں، جبری لاپتہ نوجوانوں کو بم دھماکوں میں اڑایا جا رہا ہے، چاردر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، بلوچ خواتین کو سڑکوں پر بے عزت کیا جا رہا ہے، انہیں جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، سینکڑوں پرامن سیاسی کارکنوں کے خلاف جھوٹے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں، انہیں 4th شیڈول میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ واضح طور پر پاکستان کو آقا اور بلوچوں کو غلام ثابت کرتا ہے، مگر ہم ریاست اور اس کے اداروں پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ بلوچ اپنے وطن پر اپنے جینے کا حق مانگتا ہے۔ یہ کوئی مطالبہ نہیں بلکہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ یہ ہماری ہزاروں سال پرانی زمین ہے، ہماری ملکیت ہے، اور جب تک ہمارے یہ حقوق سلب کیے جاتے رہیں گے بلوچ اپنی مذمتی جدوجہد جاری رکھے گا۔ گزشتہ 7 دہائیوں سے جاری ریاستی جبر کے باوجود پاکستان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ بلوچ کسی بھی قیمت پر سرنگو نہیں ہوں گے۔ آپ کے تمام مظالم ہماری مذمتی حق کو نہیں چھین سکتے۔ آج پورا بلوچستان سراپا احتجاج ہے۔ ہر بوڑھی ماں، ہر شیرخوار بچہ، ہر نوجوان ریاستی مظالم کو نہ صرف پہچانتا ہے بلکہ اس کے خلاف جدوجہد بھی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری تحریک کو سبوتاژ کرنے کے لیے ریاست سازشوں پر اتر آئی ہے۔ سیاسی کارکنوں پر جھوٹے مقدمات قائم کرنا، ان کے خاندانوں کو دھمکانا، جبری لاپتہ افراد کے لواحقین کو زبردستی خاموش کروانا اور ہماری تحریک کو بیرونی سازش قرار دینا، یہ سب عربے ناکام ہوں گے۔ ہم بار بار کہیں گے، مسلسل کہیں گے کہ بلوچ نسل کشی کے خلاف ہم بولتے رہیں گے اور تب تک بولتے رہیں گے جب تک بلوچوں کو اپنی سرزمین پر جینے کا حق نہیں مل جاتا۔ معزز صافی حضرات، گزشتہ روز مشق آواران میں زیر حراست نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں بے دردی سے قتل کیا گیا، جن میں تمام کے تمام کم عمر تھے۔ ان نوجوانوں کو پہلے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا اور بعد ازاں جعلی مقابلے میں قتل کر دیا گیا، جبکہ گزشتہ ہفتے بھی 5 جبری گمشدگی کے افراد کو ماروہ عدالت قتل کیا گیا۔ اس سے پہلے گمازی میں ریاستی سرپرستی میں چلنے والے ڈیتھ اسکواڈز نے 2 نوجوانوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ صرف اس سال کے ابتدائی 2 مہینوں میں درجنوں بلوچوں کو ماروہ عدالت قتل کیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے بلوچستان بھر میں ان مظالم کے خلاف مکمل احتجاج کیا گیا۔ اب چوکی، کیچ، کوئٹہ، مستنگ، گھوزدار سمیت مختلف مقامات پر سڑکیں احتجاجاً بند کی گئی، لیکن ریاست نے اپنی شفافیت برقرار رکھتے ہوئے مشقے میں مزید 4 نوجوانوں کی لاشیں بلوچوں کے حوالے کیے۔ کل رات کلات شہر میں درجنوں افراد کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا، جن میں اشفاق احمد ولد خدا بخش بھی شامل ہے۔ اشفاق احمد جو حال ہی میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے فارغ التحصیل ہوئے تھے، گزشتہ ہفتے اپنے گھر آئے تھے۔ انہیں اب پہلے بھی کئی مرتبہ دھمکایا گیا تھا
اور کل رات انہیں جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا۔ ان کی زندگی اور سلامتی کے حوالے سے ہمیں شدید خدشات لاحق ہے، کیونکہ ان کے بھائی شہزاد احمد کو بھی 3 سال قبل لاپتہ کرنے کے بعد جعلی مقابلے میں قتل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد آپ سب کو پتا ہے کہ 2022 میں اس جعلی مقابلے میں قتل ہونے کے بعد یہاں پر 50 دن کا احتجاجی دھرنا دیا گیا تھا۔ یہ وہی خاندان ہے جس کو آج ان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی کو اس سے پہلے ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں کی جانب سے ان کے منہ میں تیزاب پھینکا گیا تھا، جن کی جان بچ چکی ہے۔ معزز صحافی حضرات، بلوچستان ریاستی جبر کی آگ میں جل رہا ہے، اور ایسے وقت میں خاموش تماشائی بننا کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ سرفراز بگٹی اور ان کی حکومت بلوچوں سے احتجاج کا حق چھیننا چاہتی ہے۔ احتجاج پر بیٹھے خاندانوں کو زبردستی سڑکیں کھلوانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ اب چوکی میں بلوچ خواتین پر تشدد کر کے انہیں جیلوں میں ڈالنا انتہائی شرمناک عمل ہے۔ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ بلوچ قوم خاموش نہیں بیٹھے گی۔ اگر آپ کو سڑکوں کی بندش سے مسئلہ ہے تو جبری گمشدگیوں کا سلسلہ بند کریں، ماروائے عدالت قتل کا سلسلہ بند کریں، لوگوں کو اپنے ٹارچر سیلوں سے رہا کریں۔ کوئی بھی خوشی سے سڑکوں پر نہیں آتا ہے، لیکن اگر آپ جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے، مسخ شدہ لاشیں پھینکیں گے، ٹارگٹ گلنگ کریں گے اور پھر امید لگائیں گے کہ لوگ احتجاج نہ کریں، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ ہم ایسے کسی بھی ریاستی رٹ پر لعنت بیچتے ہیں جو معصوم بچوں کو جبری لاپتہ کر کے، بلوچ خواتین کی عزتیں پامال کر کے اور بلوچوں کی مسخ شدہ لاشیں سڑکوں پر پھینک کر قائم کی جاتی ہے۔ معزز صحافی حضرات، بلوچ یکجہتی کمیٹی بلوچستان میں جاری ریاستی جبر کی شدید مذمت کرتی ہے۔ ہم بلوچ عوام کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مزاحمت ہی ہمارا بقا ہے۔ لاشیں خاموشی سے دفنانے کے بجائے آواز بلند کریں۔ جہاں کئی جبری گمشدہ افراد کے خاندان احتجاج کریں، ان کا ساتھ دیں اور ان کی مکمل حمایت کریں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی لواحقین کی جدوجہد میں ان کے ساتھ مکمل طور پر کھڑی ہے۔ ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے مطالبہ کرتے ہیں کہ جبری گمشدگیوں کا سلسلہ فوری طور پر بند کیا جائے اور تمام لاپتہ افراد کو رہا کیا جائے، اور کلات میں جاری کل سے جو فوجی آپریشن ہے جس میں 35 کے قریب لوگوں کو جبری گمشدہ کیا گیا ہے، اگر انہیں فوراً رہا نہ کیا گیا تو ان کے خاندانوں سمیت بلوچ یکجہتی کمیٹی دوبارہ سے شاہراہیں بند کرے گی، اور اس کی ذمہ داری بلوچستان کی حکومت کی طرف جاتی ہے۔ دوسری طرف صوبہ حکومت کی جانب سے جو ہے یہ اشارہ بند کرنے کو جو لنک ڈال گیا ہے، 10 تاریخ کو راستے بند کرنے کی گرفتار کیا گیا ہے۔ اگر ایسے آپ لوگ راستے بند کریں گے تو گرفتاری ہوگی، اس کے بعد دیکھیں، یہ پہلے بھی ضلعی انتظامیہ کرتی رہی ہے۔ اگر گرفتاریاں ہوں گے تو پوری بلوچستان میں شاید پوری بلوچستان آج سراپا احتجاج ہے، اور گرفتاریوں کے بعد بھی مذمت جاری رہے گی، اور اس کا واحد آپ لوگوں کے پاس ثبوت بھی ہے کہ اب چوکی میں سیما بلوچ اور مازیب بلوچ کو گرفتار کیا گیا۔ ان پر کوئی FIR نہیں تھا، انہیں اللیگلی جو ہے نا 24 گھنٹے عدالت میں رکھا گیا، صرف اور صرف جو دھرنا جاری تھا ان کو دمکانے کے لیے کہ وہ وہاں سے اٹھ جائے، پھر اس کے بعد خواتین کو رہا کیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود دھرنا ختم نہیں ہوا، دھرنا جاری رہا، اور دھرنے میں موجود جو فیملیز ہیں انہوں نے مذاکرات کیے۔ ان مذاکرات میں پھر سے ایک جھوٹا وعدہ کیا گیا، لیکن اس طرح کے اربوں سے جو ایک مذمت کا راستہ ہے وہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ لگتا ہے آپ پچھلے 20 سالوں سے لاپتہ افراد کے لیے کام کر رہی ہو، اب تک آپ سب کوئی تعداد ہے، کتنے بلوچ لاپتہ ہو چکے ہیں؟ دیکھیں، تعداد اور اعداد و شمار کی اگر ہم بات کریں، بلوچستان جیسے ریجن میں جہاں HRCP بھی مختلف طریقہ کار سے اعداد و شمار اکٹھا کر رہی ہے، یہاں پہ ایک فکس ڈیٹا کا کرنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز فوجی آپریشنز ہوتے ہیں، اور فوجی آپریشن میں جس طرح ایک ہی دن میں ایک ہی علاقے میں 50 اور 100 کے قریب لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، لیکن جو ادارے جس نے ان پہ کام کیے، وائس فار بلوچ مسنگ پرسن، ان کے مطابق 50,000 کے قریب جو ہے نا افراد جو ہے نا جبری گمشدگی کا شکار ہوئے ہیں۔ ہمارا ادارہ کیونکہ اب اسٹیبلش ہوا ہے اور ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ تقریباً 6,000 کے قریب ہے جو ہم نے اکٹھا کیا ہے صرف اور صرف مختلف بلوچستان کے مختلف ریجن سے، اور یہ ڈیٹا آپ دیکھیں کہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ صرف اور صرف 2025 کے ابتدائی 2 مہینوں میں آپ دیکھیں 200 کے قریب افراد کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہر فوجی آپریشن میں 50 کے قریب لوگوں کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا کوئی ٹریس آؤٹ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پہ ہے اور کس جگہ میں ہے۔ اس میں وہ ہمیشہ آپ لوگ کچھ اور کہتے ہو، آپ کے اپنی مرکزی رہنما نے ہمیں 12,000 تک کہا ہے،
हमारे साथ रिकॉर्ड भी एक चीज पड़ी हुई है, उन्होंने हमें 12,000 पे कहा कि 12,000 बता दे आज से तकरीबन 1 महीने के लिए गुलमार चौक पे जब आप लोगों को एहतजाज चल रहा था तब उन्होंने हमें कहा था। अब आप 6,000 की बात कर रहे हो सर। देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ कि बलूचिस्तान एक कॉलोनियल टेरिटरी के तौर पर यहाँ पे सारा निज़ाम चल रहा है, और उस पे आप एदाद शुमार की बात कर रहे हैं। जो सबसे पहला टारगेट होता है स्टेट के लिए वो इंसानी हुकूक का कारकुन होता है, जो काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक फिक्स डेटा का कलेक्ट करना ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए। लेकिन जो आदाद शुमार हमने इकट्ठा किए वो यही बता रहे हैं। जो आप बता रहे हैं उसमें हमने एक फिक्स डेटा ये किया है कि जितने भी लोग जिबरी गुमशुदगी का शिकार हुए हैं उनमें उनके खानदान की जो एक कवायद हमने जमा किए वो इतने ही हैं। प्लीज एक मिनट। हो चुकी है इन 6,000 लोगों। देखिए, FIR दर्ज करने वाले तो पुलिस स्टेशन है जहाँ पे उनको जो है ना बिल्कुल रिफ्यूज किया जा रहा है कि वो FIR दर्ज ना ही करे। तो इन अच्छा डॉक्टर, इस्लामाबाद से लेकर कोई चाहे लवादा राजनीति या तालिबानी यानी तालिबानी से लेकर अब तक जो कौमी शहरों पर एहतजाज है, आप क्या समझती हैं कि जिबरी गुमशुदा अफराद की तादाद में इजाफा हुआ या उनको रिलीज किया गया? ज्यादा तादाद किसकी है? देखिए, रिलीज हुए हैं, मैं समझती हूँ कि इसमें ये तादाद जो है ना बढ़ती जा रही है, और उस तादाद में रिलीज होने से ज्यादा हम इस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस है कि जिबरी गुमशुदगी को जुर्म करार दिया जाए। ये क्यों प्रैक्टिस हो रहा है? अब तक जब पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान के अंदर इसके खिलाफ एक मुज़म्मती तहरीक चल रही है, और खासकर बलूचिस्तान में, तो अब तक ये क्यों प्रैक्टिस हो रही है? एक सूबे का जो गवर्नर है और उसका वजीर आला है वो रोडों की बंदिश पर तो नोटिस ले सकता है, लेकिन एक माँ जो 15 साल से अपने बच्चे के लिए तड़प रही है उसकी बंदिश पर नोटिस नहीं लिया जाता है। और उसके साथ साथ वो लाशें जो मिल रही हैं बलूचिस्तान की मुख्तलिफ जगहों से जिनको पहले जिबरी गुमशुदा किया गया था, तो ये क्या एक लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स नहीं है? क्या वो सिटीजन्स नहीं है? क्या उनकी जिंदगी नहीं है? तो सबसे पहले तो सवाल हमारा यही बनता है कि जिबरी गुमशुदगी जो प्रैक्टिस करने वाले अदारे हैं उनको लगाम कौन देगा? उनको लगाम कौन देगा कि आप गैर कानूनी और गैर आईनी अमल को बंद करें, अपने अदालतों पर भरोसा करें, अपने आईनी प्रोसेस पर भरोसा करें। अगर इन्होंने कोई भी गुनाह किया हो तो अपनी अदालतों में उनको पेश करें।